تو اس واسطے یہ جملہ جو ہے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اس سارے تکبر اور سارے فخر و ریاکاری کے تمام اسباب کو ملیہ میٹ کر کے یہ فرمایا گیا کہ اپنے سے بہتر اس شخص کو سمجھو جو تم سے زیادہ متقی ہو۔ اب متقی ہونے کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ قلب سے۔ تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ خلش پیدا ہو جائے اور یہ اس کا دل اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کا وہ جائزہ لیتا رہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس کا معنی ہے، یہ معنی ہے تقویٰ کے۔ تقویٰ کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں ڈر، لیکن مراد یہ ہے کہ یہ آدمی کے دل میں یہ ڈر لگ جائے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس میں میرے کسی عمل سے، میرے کسی قول سے میرا مالک و خالق ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فکر، اس کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی کوئی بات بول رہا ہے تو بولنے سے پہلے دماغ میں یہ تصور ہو کہ میری یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مالک، میرا خالق میری اس بات سے ناراض ہو جائے کہ یہ جملہ تم نے کیوں بولا تھا، یا کسی عمل کے وقت میں آدمی کے دل میں یہ خلش اور یہ خوف پیدا ہو جائے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا مالک و خالق ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ اس میں ایک تو ڈر ہوتا ہے دوزخ کا، جہنم کا، اللہ کے عذاب کا، یہ بھی مطلوب ہے کہ آدمی اس سے ڈرے، لیکن ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ ایک انسان کا باپ ہے تو وہ اپنے باپ کی، اس باپ نے کبھی اپنے بیٹے کو مارا تک نہیں، لیکن اگر انسان صحیح معنی میں انسان ہو تو وہ اپنے باپ کی عظمت اس کے دل میں ہوگی، اس کی محبت اس کے دل میں ہوگی، اور وہ سوچے گا کہ میرا باپ میرا اتنا بڑا محسن ہے، اس نے مجھے پال پوس کر کتنا بڑا کر دیا، تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو ان کو ناگوار ہو۔ بس ناگواری کا خوف، یعنی اس کی طرف سے پتا ہے کہ اگر میں کوئی کام ایسا کیا جو اس سے وہ ناگوار ہو تو مجھے کوئی سزا بھی نہیں دیں گے، لیکن دل میں چونکہ عظمت ہے، محبت ہے، لہذا انسان اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسا کام کر دیا جو وہ ناراض ہو گئے تو یہ بہت بڑی میرے اوپر ایک بڑا داغ ہوگا میرے اوپر کہ میں اپنے محسن کے ساتھ ایسا کام کروں۔ تو یہ معنی تقویٰ اللہ تبارک و تعالی سے تقویٰ کا یعنی ڈر یہ ہے کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے بڑا کیا، جس نے مجھے صحت عطا فرمائی، جس نے مجھے کھانے کو رزق عطا فرمایا، جس نے پہننے کو کپڑے عطا فرمائے، جس نے میرے اوپر اپنی نعمتیں نچھاور کیں، اس کی مرضی کے خلاف میں کوئی کام کروں۔ اس نے مجھے آنکھ دی ہے، یہ آنکھ ایسی چیز ہے کہ مفت مل گئی ہے ہمیں، نہ ہمیں اس کے لیے کوئی پیسے خرچ کرنے پڑے، نہ ہمیں کوئی محنت کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور اس کے نتیجے میں ہم ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اچھے مناظر دیکھتے ہیں، ایسے مناظر دیکھتے ہیں جو دل کو خوش کرنے والے ہیں۔ قدر نہیں ہوتی ہمیں ساری زندگی اس واسطے کہ مفت ملی ہوئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کی بصارت، دیکھنے کی طاقت زائل ہونے لگے تو آپ سوچو کہ وہ اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ اگر
یہ چاہے گا کہ میں اپنی ساری دولت لٹا دوں لیکن کسی طرح میری بینائی واپس آ جائے. اتنی بڑی نعمت. اور جو لوگ جانتے ہیں علم الابدان کو، وہ اس کی اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے، چھوٹا سا یہ آنکھ ہے، اس کے اندر کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ اس آنکھ کو چھپانے کو ضرب اگر اس پر لگے تو انسان کی بینائی جاتی رہے، تو اس کے لیے محافظ پیدا کر دی ہیں. یہ محافظ ہے، یہ ہڈیاں اس کی حفاظت کر رہی ہیں. کہ اگر چوٹ لگے گی تو پہلے ان ہڈیوں پہ لگے گی، آنکھ پہ نہیں جائے گی. اور اگر آنکھ کے اوپر کوئی اندر بھی چلا جائے تو یہ جو پلکیں رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے، حسن بھی ہے آنکھ کا اور اس کو محفوظ رکھنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بنایا ہے. کہ میں چنانچہ جب اگر فرض کرو یہ پلکیں ختم ہو جائیں تو بینائی میں بھی نقص آ جاتا ہے اور وہ روک بھی نہیں کر سکتی کسی ذرات کے اندر جانے سے. ایسی جگہ اس کو بنایا اور پھر اس کے اندر یہ نظام رکھا کہ خود کار نظام ہے، آٹومیٹک، کہ جب آدمی اگر فرض کرو دن کی روشنی میں ہے یا کسی بھی روشنی میں ہے تو اس وقت جو آنکھ ہے وہ نسبتاً پھیلتی ہے، اور اگر اندھیرے میں جائے تو سکڑتی ہے. سکڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اندھیرے میں تھوڑی دیر تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ نہ کچھ نظر آنے لگتا ہے. وہ اس عمل کا نتیجہ ہے. تو مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا، جو آنکھ کے ڈاکٹر ہیں، کہ آنکھ کی امراض کے بھی 11 قسمیں ہیں اسپیشلسٹوں کی. کوئی قرنیہ کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی اس کا پردے کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی کسی چیز. 11 قسمیں ہیں جس کے اوپر اسپیشلائز کیا ہے لوگوں نے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ آنکھ کے سکڑنے اور سکڑنے اور پھیلنے، پتلی کے پھیلنے اور سکڑنے کا جو عمل ہے، اس کے اندر جو اللہ نے رگیں رکھے ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ اس عرصے پھیلنے اور سکڑنے میں 7 میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں. 7 میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں. یعنی وہ جو نظام ہے اس کے اندر چھوٹی جو رگیں ہیں وہ پھیلتی ہیں یا سکڑتی ہیں تو اس میں 7 میل کا فاصلہ طے کرتی. اللہ عالم، مجھے ایک ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا. تو ہر لمحے جب آپ روشنی میں جائیں گے تو آنکھیں خود بخود 7 میل کا فاصلہ کر کے آپ کے مناسب فضا پیدا کر دیں گی. آپ کسی اندھیرے میں جائیں گے تو اتنا فاصلہ طے کر کے وہ آپ کے دیکھنے کے مناسب ماحول پیدا کر دیں گے. ایک آنکھ کی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو بہترین مناظر رکھے ہیں ان کو دیکھو اور اس کے خلاقی پر غور کرو. میرے مالک کی خلاقی کے پر غور کرو کہ کس طرح اس نے یہ سارے نظام پیدا کیا ہے، کتنی خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں. اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، اس کی قدرت پر، اس کا حکمت بالغہ پر ایمان لاؤ. اگر تم قرآن کو دیکھتے ہو تو اس دیکھنے کا ثواب، دیکھنے کا بھی ثواب ہے. اگر تلاوت بھی نہ کرے انسان، صرف کھول کے بیٹھ جائے اور دیکھتا رہے قرآن شریف کو، تو اس دیکھنے کا بھی ثواب. مسجد حرام میں جا کے بیٹھ جائے، نہ طواف کرے نہ کچھ کرے، لیکن بیت اللہ کو دیکھتا رہے، ثواب ہے. اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ
ایک حدیث کے ایک روایت کے مطابق ایک حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے. والدین کو محبت سے دیکھ لینا یہ حج اور عمرے کا ثواب ہے. تو یہ نگاہ جو ہے پیدا کی گئی ہے، اپنی ضروریات پوری کرو، اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور رازقیت کو دل میں بٹھاؤ اور اس کو صحیح معنی میں صحیح جگہ پر استعمال کرو. اب یہ دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت، اگر خدا نہ کرے چھن جائے تو آدمی لاکھوں کیا کروڑوں خرچ کرنے کو تیار ہو جائے. اتنی آسانی سے دے دی اللہ تعالیٰ نے. اب اگر تم ان کی معصیت میں استعمال کرو اس کو، اس نعمت کو، اس کی نافرمانی میں استعمال کرو، اس نظر کو غلط استعمال کر کے اور اس کو مثلاً اپنی نفسانی خواہشات اور شہوت پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو، تو یہ کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے. تو جو تقوی یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے، ہر وقت اس کے دل میں یہ خلش پیدا ہو کہ میں اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اور اگر غلط کر رہا ہوں تو مجھے ایک طرف تو عذاب کا بھی اندیشہ ہے اور دوسری طرف عذاب بھی نہ دے، صرف ناراض ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی ناراضی یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے یہ قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ راضی ہو جائے، راضی نہ ہو، خود ناگوار ہو اس کو. آپ کو اگر کوئی شخص کوئی چیز دیتا ہے، ایک گاڑی دی آپ نے آپ کو کہ بھئی میں آپ کو عاریتاً دیتا ہوں، اس کو استعمال کیا کرو. اب تم اس گاڑی کو اسی محسن کے خلاف کارروائیوں میں استعمال کرو، کتنی بڑی ناشکری. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، آنکھ دی، ناک دی، کس کس چیز کا تذکرہ کرے انسان.